عائشہ نے مسیساگا سے اپنا مسئلہ میرے ساتھ شیئر کیا. میں نے تو جب سے یہ سٹوریز والا سلسلہ شروع کیا ہے مجھے سمجھ آئی ہے کینیڈا میں کتنے لوگ طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہیں. اس بار عائشہ نے اپنی سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے مسیساگا سے. عائشہ کہتی ہیں کہ اپنے شوہر خضر اور 2 بچوں ذیشان اور عالیہ کے ساتھ وہ ایک اپارٹمنٹ میں رہتی ہیں مسیساگا میں، جس کا منتھلی رینٹ ہے $2700 انکلوڈنگ ایوری تھنگ. 3 بیڈروم اپارٹمنٹ ہے ان کا، اور اس میں وہ گزشتہ 1.5 سال سے رہ رہی ہیں جب سے وہ دبئی سے موو ہوئے ہیں. اور عائشہ خود بھی جاب کرتی ہیں ایک ڈے کیئر سینٹر میں، اور ان کے ہسبینڈ بھی کام کرتے ہیں. تو خضر اسٹور میں اسٹور مینیجر ہیں مسیساگا میں. تو دونوں کی شفٹس ہوتی ہیں. عائشہ کی تو ڈے میں ہی ہوتی ہے کیونکہ ڈے کیئر سینٹر میں کام کرتی ہیں، یہی بچوں کی دیکھ بھال وغیرہ. اس کے لیے انہوں نے سرٹیفکیشن بھی لی آتے ساتھ ہی کینیڈا میں جیسے ہی وہ دبئی سے موو ہوئی تھی. تو ان کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے نا وہ سمجھ لے کہ صبح 9 بجے سے لے کے دن 2 بجے تک ہوتا ہے، مطلب کہ 5 گھنٹے وہ جاب پر جاتی ہیں، اور ہفتے میں ان کے 3 ڈیز فری ہوتے ہیں. اور ان کے جو شوہر ہیں خضر، ان کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے، مطلب نائٹ ان دا سینس کہ ایوننگ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے، مطلب آفٹر 5 اینڈ گوز اپ ٹو مطلب 8 آورز ان کے. تو ان دونوں میاں بیوی کا جو ہے اکٹھے جو ٹائم گزرتا ہے وہی، مطلب جب عائشہ واپس آتی ہیں ڈے کیئر سینٹر سے 2 سے لے کے 5 بجے تک، پھر 5 بجے کے بعد ان کے شوہر چلے جاتے ہیں، پھر رات میں آتے ہیں وہ 3 بجے، اور پھر اس کے بعد سے لے کے 9 بجے تک ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے اکٹھے. اور ان کی جو بچے ہیں عالیہ اور ذیشان، وہ دونوں ابھی چھوٹے ہیں. عالیہ بڑی ہے دونوں میں، اور عالیہ جاتی ہے پبلک اسکول میں، وہ جونیئر کنڈر گارٹن میں ہے. تو کہتی ہیں کہ بلال بھائی میں کیا بتاؤں، ان لوز آ گئے ہیں کینیڈا اپنے بھائی کے پاس آن PR ویزا، اور ان کے ان لوز میں ہیں ان کا دیور اور اس کی بیوی. تو کیونکہ بڑا بھائی خضر یہیں تھا تو جو ان کے دیور اور ان کی وائف ہیں وہ بھی انہی کے ساتھ آ کر رہنے لگ پڑے. اور شروع میں جب آ کر رہے تو ان کا پلان تھا صرف 1 مہینے ہی سٹے کرنے کا، کہ اس کے بعد وہ کوئی اپنی اکوموڈیشن ڈھونڈ لیں گے مسیساگا میں ہی. لیکن ان کو آئے ہوئے ابھی 6 مہینے ہو گئے ہیں ان کے پاس، لیکن وہ ابھی تک موو آؤٹ نہیں کیے ان کی اکوموڈیشن سے. ایک کمرہ ان کو ایز اے گیسٹ دیا تھا، ان کے کینیڈا پہنچنے سے پہلے ہی اس کو ایسے سجا دیا تھا کہ اس میں ساری چیزیں تھیں. مطلب وہ تو کینیڈا میں ویسے ہی جو بھی اپارٹمنٹ ہوتا ہے اس میں سب چیزیں ہی ہوتی ہیں، ان دا سینس کہ AC وغیرہ آپ کو الگ سے لگوانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پنکھے لگوانے کی ضرورت نہیں ہے، اٹس سینٹرلی ایئر کنڈیشنڈ. اور ایک ہی فریج ہے اور ایک چولہا ہے جس کو سب لوگ شیئر کرتے ہیں. تو کہتی ہیں کہ خضر کا جو بھائی ہے دانش اور اس کی بیوی ہانیہ، تو دانش اور ہانیہ نے ناک میں دم کیا ہوا ہے. کہتی ہیں کہ بہت میسی ہے، اور ان کا ان کے ساتھ روٹین بھی میچ نہیں کرتی. جب سے کینیڈا آئے ہیں دونوں جابز ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دونوں کے پاس جاب نہیں ہے. اور یہی وہ ریزن ہے جس کو بیس بنا کر وہ لوگ اب باہر موو نہیں کرتے، کیونکہ بڑے بھائی کی پھر سمپتھی ہے ان کے ساتھ کہ اگر موو آؤٹ وہ کریں گے تو ماں باپ بھی ان کو تنگ کریں گے، ان کو بولیں گے کہ چھوٹا بھائی آیا تھا اس کو اپنے پاس ٹھہرا نہیں سکتے تھے، تمہارے پاس 3 بیڈ کا اپارٹمنٹ تھا تو ایک کمرہ ہی تو ان لوگوں نے لیا ہوا تھا، وہ کمرہ تم لوگوں کے لیے ویسے بھی اسپیئر تھا. تمہاری فیملی کا جو 4 بندوں کی فیملی کا سائز ہے وہ تو تمہارا 2 کمروں میں پورا آ جاتا ہے نا. تو اگر تم نے 3 بیڈروم اپارٹمنٹ لیا ہوا ہے تو ایک کمرہ اگر چھوٹے بھائی نے لے لیا تو کون سی مصیبت آ گئی. یہ ان کے پیرنٹس کی طرف سے خضر کے اوپر پریشر ہے، جس کی وجہ سے عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے بھی وہ پریشر برداشت کرنا پڑتا ہے. تو دانش اور ہانیہ کے کینیڈا آنے سے پہلے زندگی میں بہت نظم و ضبط تھا اور بہت سکون سے گزر رہی تھی زندگی، ایک روٹین سے گزر رہی تھی زندگی. ایون دو ہم لوگوں کا آپس میں وقت بہت کم گزرتا ہے کیونکہ میری مارننگ شفٹ ہوتی ہے اور خضر کی ایوننگ شفٹ ہوتی ہے.
اس کے باوجود ہم نے اس طرح سے رسپانسبلٹیز ڈیوائڈ کی ہوئی تھی کہ میں واپس آتی تھی ڈے کیئر سینٹر سے تو خضر نے لنچ بنایا ہوتا تھا، اور خضر جب واپس آتے تھے اپنی ایوننگ شفٹ کمپلیٹ کر کے تو میں نے ڈنر تیار کیا ہوا ہوتا تھا. اور ایون دو وہ رات میں کافی لیٹ آتے تھے، لیکن میری کوشش ہوتی تھی کہ ہم دونوں اکٹھے ہی بیٹھ کر ڈنر کریں. اور اسی طرح سے میرے ڈے کیئر سینٹر سے واپس آ جانے کے بعد تازہ کھانا مجھے خضر سرو کرتے تھے، تو بہت اچھا لگتا تھا ہمیں. ہم کیسے بھی کر کے اپنا ایک فیملی ٹائم سپینڈ کرتے تھے. 3 کمروں کی ہماری اکوموڈیشن ہے جو اپارٹمنٹ ہے، لیکن دیکھا جائے تو 3 کمرے کو بہت ہی زیادہ تو نہیں ہوتے نا، کمرے تو کمرے. اس کے بعد جو باقی جگہ ہے وہ تو صرف ایک ٹی وی لاؤنج ہے جس کے ساتھ کچن جڑا ہوا ہے. دیٹس آل وی ہیو. اور ٹی وی لاؤنج کی جو بلک آف دا اسپیس ہے وہ ڈائننگ ٹیبل سے آکوپائڈ ہے. تو بس یہی ہوتا تھا کہ چاہے جتنی بھی جگہ ہے ہمارے پاس اور جیسے بھی ہمارے کلیشنگ اسکیجولز ہیں، ورک اسکیجولز، لیکن ہم کسی بھی طرح سے وقت نکال کر آپس میں ایک دوسرے کو وقت دیں اور فیملی ٹائم سپینڈ کریں اکٹھے. تو ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، اور ہمیں لگتا تھا کہ وی ور دا فارچونیٹ ونس کے ماشاءاللہ کینیڈا آنے کے بعد ہمیں زیادہ سرچ نہیں کرنا پڑا. ہم 1.5 سال پہلے کینیڈا آئے تھے، تو آتے ساتھ ہی دوسرے مہینے خضر کو جاب مل گئی اور میں نے اپنی لائسنسنگ سٹارٹ کر دی، اینڈ ود ان 8 months میں نے بھی ڈے کیئر سینٹر جوائن کر لیا. تو ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی. لیکن پچھلے 5 مہینے سے جب سے دانش اور ہانیہ شادی ہونے کے بعد اور جب سے ان کا یہ PR پروسیس اپروو ہوا ہے، ان کے ویزاز لگے ہیں، تو وہ لوگ کینیڈا آئے ہیں اور ہمارے ساتھ اسٹے کر رہے ہیں. تو شروع کے 2 مہینے تو بہت اچھے گزرے. اس کے بعد پتہ چلا ہے کہ وہ پرماننٹ ہی ہمارے ساتھ ہو گئے. تو اس کیس میں نہ میں کمفرٹیبل فیل کر رہی ہوں، نہ ہی خضر کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. لیکن خضر مجبور ہے اپنے پیرنٹس کے ہاتھوں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر دانش کو نکالا اپارٹمنٹ سے تو ایک تو دانش ویسے بھی غصے کا تیز ہے تھوڑا، اور وہ بالکل بھی ریگارڈ نہیں رکھے گا ان 5 مہینوں کی سروس کا جو ہم نے ان کو فری آف چارج دی ہے. وہ بس پورے خاندان میں یہ مشہور کرے گا کہ بڑے بھائی نے بالکل خیال نہیں رکھا. 5 مہینے کیا ہوتے ہیں 5 مہینے خون سفید ہو گیا ہے اور مجھے نکال دیا ہے، اور مجھے کہتے ہیں کہ جاؤ اپنی ایکوموڈیشن خود ڈھونڈو. تو میں جانتی ہوں وہ اس قسم کے مزاج کا آدمی ہے. تو میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے بلال بھائی کہ میں اپنے ان لوز کے ساتھ اس چھوٹی سی جگہ پر گزارا کروں، کیونکہ پہلے ہمارے پاس ایک اسپیئر روم تھا تو کبھی کبھار ہم فرینڈس کو بھی بلا لیتے تھے اور کوئی ایکسٹرا فنکشن رکھ لیتے تھے. کبھی کسی کی برتھ ڈے ہوتی تھی تو ہم اس روم کو سجا لیتے تھے. اب بالکل گھر ایک چوں کا مربع بن گیا ہے. 4 ایڈلٹس اور 2 بچوں کے ساتھ 3 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ ہمیں بہت کم پڑ رہا ہے. اور دانش اور ہانیہ ایز پیپل بھی وہ ہمارے ساتھ میچ نہیں کرتے. میں نے کہا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے، مطلب تھوڑا ایکسپینڈ کریں، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں، مطلب کیوں آپ کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتے. تو کہتی ہیں کہ بلال بھائی بہت چھوٹی سی باتیں کرتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے، لیکن آپ کو میں پوری پکچر دکھا نہیں سکوں گی جب تک وہ چھوٹی باتیں میں کر نہ لوں. میں نے کہا چلیں کر لیں. تو کہتی ہیں کہ بلال بھائی اٹ سٹارٹس فرام دا فریج. کس طرح سے اسپیس ڈیوائڈ ہوئی ہے بٹوین دا 2 فیملیز. شروع میں تو ہم نے کرٹسی میں ہی ان کو ہاف فریج دے دیا کہ آپ لوگ آئے ہیں، ہم ان کو میکسیمم کمفرٹیبل محسوس کروانا چاہتے تھے. ہمیں پتا تھا کہ ہم ان کے ساتھ جیسے بیہیو کریں گے پورے خاندان میں وہ باتیں مشہور ہوں گی. خیر ہم نے اس وجہ سے تو ان کے ساتھ ایکسٹرا نائس نہیں رویہ رکھا کہ خاندان میں واہ ہو. جینیونلی ہی مطلب اندر سے آتا ہے کہ بھائی ہمارے رشتہ دار ہیں اور کینیڈا میں ابھی کوئی ان کا بندوبست نہیں ہے، تو ہم ان کو اپنے ساتھ ٹھہرائیں اور ان کو میکسیمم کمفرٹ پرووائڈ کریں. تو فریج ہم نے ہاف ان کو دے دی اور ہاف اپنے پاس رکھی. تو ہونے یہ لگ پڑا کہ اپنے ہاف میں تو ان لوگوں نے کچھ بھی زیادہ رکھنا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ باہر سے ہی کھاتے ہیں اور ڈائن آؤٹ ہی کرتے ہیں زیادہ، یا کوئی ڈیلز وغیرہ منگوا لیتے ہیں. اور ہمارے پاس جو اسپیس ہوتی ہے وہ کیونکہ ہماری فیملی ہے، بچے ہیں، تو ان کے لیے دودھ وغیرہ بھی رکھنا ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے اتنے ٹائٹ اسکیجولز ہیں تو اکثر میں ایسے کرتی ہوں کہ 2 دن کا کھانا تیار کر لیا اور اس کو میں ریفریجریٹ کر دیتی ہوں، پھر اس کو ہم گرم کر کے کھا لیتے ہیں. ہمیں زیادہ اسپیس چاہیے ہوتی ہے. تو شروع میں تو ہم لوگوں نے کر لی ڈیوائڈ، لیکن اب ہم ان کی اسپیس میں کچھ رکھتے ہیں
تو وہ بعد میں جب فریج کھول کر دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے کھانے میں پڑی ہوتی ہے چیز. مطلب وہ لوگ اوپنلی ہمیں بول نہیں رہے, لیکن اپنے جیسچر سے اور اپنے طرز عمل سے ہمیں یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی اسپیس نہیں ہے, آپ کے صرف اوپر والے 2 کھانے ہیں, فریج میں ٹوٹل 4 کھانے ہیں, چاہے ان کا خالی بھی پڑا ہو کھانا, لیکن ہماری جو چیز ہے اگر ہم کہیں بھولے سے ان کی اسپیس میں رکھ دیں تو وہ اٹھا کر واپس ہماری میں رکھتے ہیں, چاہے ان کی اپنی اسپیس پوری خالی ہو تب بھی. تو شروع میں جب 1-2 دفعہ ایسا ہوا تو میں نے خضر سے پوچھا کہ یہ آپ نے ہانڈی اوپر رکھی تھی؟ تو خضر کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو نہیں رکھی یار, تمہیں پتا ہے میں اس قسم کا بندہ نہیں ہوں, میں غور بھی نہیں کرتا, نہ میں پرواہ کرتا ہوں کہ فریج میں کون سی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے. ہاں یہ مجھے پتا ہے کہ ہمارے اوپر والے 2 کھانے تو میں اوپر والی جگہ پہ رکھتا ہوں, لیکن نیچے سے اگر کسی نے اٹھا کر رکھا تو دیٹس ناٹ می. تو اگر وہ تم بھی نہیں ہو تو یار وہی ہوں گے دونوں بچے, اب کر رہے ہیں ایسے تو کیا ہم کر سکتے ہیں. تو میں نے خضر کو کہا خضر یار آپ خود سوچیں یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور ہمارے ساتھ کیسے بیہیو کریں, ان کو ذرا ریگارڈ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو انگلی پکڑائی ہے جب ان کا یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا, انہوں نے تو ہاتھ ہی تھام لیا ہے پورا اور ہمارے لیے ہی جینا مشکل کر دیا ہے. اب آپ ہی بتائیں, اوپر والے کمپارٹمنٹ میں دودھ پڑا ہوا ہے, اس سے نیچے والے کمپارٹمنٹ میں چاول اور نوڈلز پڑے ہوئے ہیں, اب اس کے بعد اگر میں نے روسٹ بنایا ہے تو اس کو میں 3rd کمپارٹمنٹ میں ہی رکھوں گی نا, کہ سر پہ تو نہیں رکھ سکتی. تو وہاں سے یہ اٹھا کر اوپر رکھ دیتے ہیں جیسے ان کو چاہیے ہو اسپیس, خود بھی یوز نہیں کرتے, ہمیں بھی نہیں کرنے دیتے. تو بلال بھائی یہ تو صرف ایک چیز ہے, اس کے علاوہ یہ ہے کہ خود تو میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ یہ لوگ باہر سے ہی کھاتے پیتے ہیں, لیکن میں نے جو بنایا ہوتا ہے اس پر ان کا پورا حق ہوتا ہے. خود منگواتے ہیں ڈیلز اور چھپ چھپ کے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کمرے تک لے جائیں کسی طرح سے, ہمیں پتہ نہ چلے. ہانیہ نے ایک ڈولراما کا بیگ رکھا ہوا ہے اور مجھے پتا ہوتا ہے وہ کیونکہ خوشبو آ جاتی ہے نا, اس میں برگرز جا رہے ہوتے ہیں, لیکن میں کبھی پوچھوں کہ ہاں بھائی کیا شاپنگ ہوئی, تو کہتی ہے کہ بس ڈولراما تک گئی تھی, یہ کچھ ضروری چیزیں چاہیے تھی, کچھ اسٹیشنری وغیرہ, میں اپلائی کر رہی ہوں نا جاب, پنز اور اسٹیشنری وغیرہ کچھ لینی ہوتی ہے تو بس وہی لینے گئی تھی. مطلب جھوٹ بولتی ہے, میرے سے چھپاتی ہے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں بلال بھائی. پھر بعد میں کیونکہ اتنا بچہ تو نہیں ہوتا انسان, مجھے پتا ہوتا کہ یہ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ہم نے بھی آخر کو ایک دنیا دیکھی ہے, تو اچھا نہیں لگتا ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اس طرح سے ہم سے باتیں چھپاتے ہیں اور اس چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ. تو میں نے کہا کہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ٹیمپرری فیز ہوگا انشاءاللہ. جب ان کو جابز ملیں گی تو ہو سکتا ہے کہ سچویشن چینج ہو جائے, کیونکہ ابھی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ دونوں کے پاس جابز نہیں ہے. ظاہر ہے پاکستان سے بھی جو فنڈز لائے ہوئے ہیں وہ بھی ایگزاسٹ ہو رہے ہیں ڈے بائی ڈے, تو ان کے لیے تو جابز بہت ضروری ہیں, تو اپلائی کر ہی رہے ہوں گے بیچارے, اتنا تو کوئی نہیں بے پرواہ ہوتا کینیڈا میں آ کر. کہتی ہے کہ جی اپلائی تو کر رہے ہیں, لیکن بلال بھائی فی الحال تو نے سکون غارت کیا ہوا ہے اور اجیرن کی ہوئی ہے زندگی, کیونکہ ان دونوں کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ آپس میں بھی بہت لڑتے ہیں, بہت لاؤڈ ہیں یہ لوگ, اور اونچی اونچی ایک دوسرے سے آرگیومنٹ کرتے ہیں. ان کا کمرہ میرے بچوں کے ساتھ والا کمرہ ہے اور اتنا زیادہ بحث کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. مین مدعا ان کا یہی ہوتا ہے کہ تم نے پیسے کیوں خرچ کر دیے, تم نے پیسے کیوں خرچ کر دیے, یہ چیز ضروری تھی, یہ چیز ضروری نہیں تھی. اور کپڑے تھوڑے صحیح نہیں ہے پہنتی, تو دانش اکثر اس کو یہ بھی بولتا ہے کہ ہم سب اکٹھے رہتے ہیں تو تھوڑے لوز کپڑے پہنا کرو, لیکن مجال ہے کہ وہ سن لے, وہ آگے سے اور زیادہ بحث کرتی ہے اس کے ساتھ. دونوں ہی شارٹ ٹیمپرڈ ہیں, تو آپس میں بہت لڑتے ہیں اور ان کی آواز سے ہمارے بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں. میری بیٹی عالیہ نے صبح اسکول جانا ہوتا ہے, وہ رات کو کروٹ بدلتی رہتی ہے بیڈ کے اوپر, کہتی ہے کہ مما چاچی کیوں اتنا شور کرتی ہیں, لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ان کی فطرت ہے, تو انسان کی فطرت کبھی بھی بدلی نہیں جا سکتی. تو میں نے کہا کہ اتنا پریشان نہ ہو عائشہ, ان کو ایک بار انشاءاللہ جاب مل جانے دیں, دیکھنا سچویشن بہتر ہو جائے گی. ہو سکتا ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اگر جاب مل جائے تو جاب ہی گھر سے اتنا دور ہو کہ یہ پریفر کریں آپ کے گھر سے نکل کر اپنی جاب کے نزدیک ری لوکیٹ ہونے کو, اور تب تک آپ کو صبر کرنا پڑے گا کیونکہ یہ فیملی کا معاملہ ہے. تو کہتی ہے کہ یہ لڑکی کو تو جاب ملنے کے چانسز بہت کم ہے, دانش کو شاید پھر بھی مل جائے, لیکن ہانیہ اپلائی نہیں کر رہی, مجھے پتہ ہے اس کا, اور وہ ایز اے پرسن انڈیویجولی ہی مجھے قبول نہیں ہے. میں نے کہا اچھا, اس کی انفرادی حیثیت میں اس کے ساتھ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟
تو کہتی ہیں کہ بلال بھائی ڈونٹ گیٹ می اسٹارٹیڈ, شی از سو ڈیفیکلٹ ٹو لیو ود. ایک تو یہ ہے کہ اس نے, اب مجھے بتانا پڑے گا, میں ویسے اس طرح کی باتیں کرنا نہیں چاہتی, لیکن آئی ہیو ٹو ٹیل دا ریئل سچویشن, بہت ٹائٹ کپڑے پہنتی ہے, بہت ٹائٹ کپڑے پہنتی ہے, اور ہمارے گھر کا یہ ماحول نہیں ہے. میں تو گھر میں بھی پریفر کرتی ہوں کہ دوپٹہ سر پر ہی رکھوں, اسپیشلی اب جب سے یہ دیور میرے ساتھ رہنے لگ پڑے ہیں ہمارے گھر میں ہی. لیکن ہانیہ بہت ٹائٹ کپڑے پہنتی ہے, اور سلیو لیس تو عام ہے. پاکستان میں تھی تو پھر بھی کچھ خیال کرتی تھی, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ باقیوں کی نظر ہے, اور اسپیشلی جو میری ساس ہیں وہ بھی کافی بولتی تھیں, کبھی اگر اس طرح سے دیکھیں تو وہ ڈر ہوتا تھا اس کو. لیکن یہاں کینیڈا میں آ کے اپنے آپ کو بہت آزاد محسوس کرتی ہے, اور سلیو لیس پہنتی ہے, ٹائٹ کپڑے پہنتی ہے. گھر کے اندر ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ نہیں اس طرح سے سسٹم, آپ تو جانتے ہی ہیں, سمجھتے ہی ہیں, پاکستانی فیملیز اسپیشلی ہم مسلمان ہیں, تو اس کے کپڑے ٹھیک نہیں ہوتے. جینز کی پینٹ پھنسی ہوئی, اور اوپر سے بھی ٹائٹ شرٹ, اور سلیو لیس تو عام ہے اس کا, اور جم کرنے جاتی ہے, اور اسی طرح سے سویٹی کپڑوں میں واپس آ جاتی ہے. اور سم ٹائمز میں گھر بھی نہیں ہوتی. آپ کو تو پتہ ہے کہ میں صبح کی شفٹ میں جاتی ہوں ڈے کیئر, شام میں جاتے ہیں میرے ہسبینڈ, تو میں صبح گئی ہوئی ہوتی ہوں, یہ صبح صبح جم جاتی ہے, اور خضر بھی گھر پر ہی ہوتے ہیں. تو پھر وہاں سے واپس آتی ہے, اور کوئی اوپر عبایا وغیرہ نہیں پہنتی, اور اپنے آپ کو کور نہیں کرتی زیادہ, تو اچھا نہیں لگتا مجھے. تو میں نے خضر کو بھی کہا کہ یہ کیسے کپڑے پہنتی ہے, کیا کروں میں. خضر کہتے ہیں جانے دو یار, چھوڑو بس, ٹھیک ہے, کیا کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. مطلب خضر اتنا نہیں اس کو, اب میں کیا کہوں, خضر شاید انوالو ہو بھی نہیں سکتے, لیکن یہ کچھ صحیح نہیں ہے, کچھ صحیح نہیں ہے, مجھے غلط فیلنگ آ رہی ہے. اور ایک اور چیز میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہانیہ کہیں بھی بیٹھ جاتی ہے, اور بالکل مطلب کہ کمفرٹیبل ہو کر. پہلے یہ تھا کہ شروع میں نئے نئے آئے تھے تو جیٹ لیگ بھی تھا, اپنے کمرے تک ہی رہتے تھے, تو اب گھر میں کہیں بھی, اور کہیں تو کیا ہی ہے, کمروں سے نکلیں گے تو بس ایک ٹی وی لاؤنج ہے چھوٹا سا, تو اس میں بیٹھ جاتی ہے. اور خضر بھی ہوتے ہیں, اور میں کبھی ہوتی ہوں کبھی نہیں ہوتی, اور مطلب کہ اس کے نا مجھے نہیں ٹھیک لگتی ڈریسنگ, مجھے نہیں صحیح لگتی اس کی ڈریسنگ. تو میں نے کہا کہ وہ لڑکی ہے, آپ بھی لڑکی ہیں, تو اس کو سمجھائیں کہ بھئی یہ نہیں رہنے کا طریقہ. کہتی ہے وہ اس طرح کی لڑکی ہے جس کے ساتھ آپ بات نہیں کر سکتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ بات کا بتنگڑ بناتے ہیں, وہ اس قسم کی لڑکی ہے کہ آپ اس کی شکایت کر کے تو دیکھو, یا اس کی کوئی اس کا کوئی غلط طریقہ اس کو گنوا کر تو دیکھو, اس کے بعد دیکھو وہ آپ کے ساتھ کرتی کیا ہے. مطلب وہ ایک کی 10 بنا کر اپنے شوہر کو بتائے گی, اور پورے خاندان میں گند مچائے گی, اور میرے بارے میں غلط باتیں ساس کو بتائے گی. وہ اس قسم کی لڑکی ہے. وہ ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کو بولو گے تو وہ سمجھ جائے گی آگے سے. وہ ایک کی 10 بنا کے پورے خاندان میں سرکولیٹ کرے گی, اور میرا امپریشن خراب کرے گی, اور وہ باتیں میرے سے منسوب کرے گی جو میں نے کی ہوئی نہیں ہے, یا غلط میرا امیج پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرے گی. وہ یہ کر چکی ہے پاکستان میں بھی پہلے. بہرحال میں تو اوائڈ ہی کرتی ہوں زیادہ اس کے ساتھ بات کرنا, بیکاز اس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ زیادہ ان کے متھے لگ نہیں سکتے. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ بال ہمیشہ اس کے کھلے ہوتے ہیں, اور فریج میں جو بھی میں کھانا رکھتی ہوں نا, تو ان میں سے چلو وہ کھاتی ہے, مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن بال اس کے بہت گرتے ہیں, پورے فرش پر بھی گرتے رہتے ہیں, اور اب تو ڈشز کے اندر جا رہے ہیں. مطلب میں کل نوڈلز بنا کر چھوڑ کر گئی تھی, واپس آئی اور دیکھا تو اس میں مجھے 2 بال ملے. اسی طرح سے میں کچھ بھی کھا رہی ہوتی ہوں, ابھی میں نے چکن والے سموسے بنائے تھے, ان کے اندر بال, ہر جگہ بال ہی بال. مطلب شی شیڈز اے لاٹ آف ہیئر. وہ بالکل بھی اپنے بال کور نہیں کرتی, بلکہ اور بھی زیادہ کھولتی ہے, اور اکثر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر اپنے بال برش کر رہی ہوتی ہے. سو اس کی کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے. مین جو ایشو ہے نا کہ ایز اے پرسن وہ میرے لیے اور میری فیملی کے لیے مجھے کہیں نہ کہیں کھٹک رہی ہے, وہ اب خطرہ محسوس ہو رہی ہے. تو میں نے پوچھا کہ اچھا آپ کا تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بہت اچھا یا کمفرٹیبل ریلیشن شپ نہیں ہے ہانیہ کے ساتھ. آپ بتائیں کہ خضر کی کتنی انٹریکشن ہوتی ہے دانش اور ہانیہ سے. تو کہتی ہیں کہ دونوں بھائیوں کی آپس میں بھی کوئی خاص بات چیت نہیں ہوتی,
کیونکہ دانش یا کمرے میں جابز اپلائی کرتا رہتا ہے یا باہر چلا جاتا ہے، اور خضر اور ہانیہ کی کبھی کبھار باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. میں آتی ہوں جب ڈے کیئر سے واپس، تو اس وقت تو اتنا زیادہ باتیں نہیں کرتے، لیکن جب میں ڈے کیئر سے واپس آتی ہوں تقریباً 2 بجے، تو کبھی کبھار میں نے دیکھا ہے کہ خضر بھی ٹی وی لاؤنج میں ہوتے ہیں، اور ہانیہ اپنے لیے کوئی سینڈوچ کچن میں بنا رہی ہوتی ہے. کچن از رائٹ نیکسٹ ٹو دا ٹی وی لاؤنج. مطلب ہانیہ چل پھر رہی ہوتی ہے زیادہ، اور خضر تو ٹی وی لاؤنج میں ہی بیٹھ کے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں لیپ ٹاپ کے اوپر. اور بات چیت میں نے ویسے زیادہ کبھی کرتے ہوئے دیکھے نہیں. مجھے اٹس ڈیفیکلٹ ٹو کمپلیمنٹ کہ کیسا ان کا ریلیشن شپ ہے ان ٹرمز آف کہ بات کرنے میں، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اچھا ہوگا اگر یہ لوگ چلے جائیں اب یہاں سے. تو میں نے کہا کہ کیا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کچھ آپ کے رینٹ میں؟ کہتی ہے کہ بلال بھائی کیا میں بتاؤں، اونٹ کے منہ میں زیرہ، بس ایک مروت کے طور پہ $200 دے دیتے ہیں، جبکہ ہم 2500 کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ٹوٹل 2700 ہمارا جاتا ہے کرائے میں، تو $200 وہ پے کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم ایک بیڈ میں ہی تو رہ رہے ہیں، اور وہ بھی مطلب کہ اس میں پھر بلڈ ریلیشن شپ کا بھی فیکٹر آ جاتا ہے، اور خضر کی بھی سمپتھی ہے ان کے ساتھ، سو ہی لیٹس گو آف دیٹ. تو 200 ہی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ. تو بلال بھائی مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ مجھے ان کے 200 نہیں چاہیے. میں چاہتی ہوں بس یہ لوگ جائیں یہاں سے، تاکہ میرے گھر کا سکون واپس آئے، بیکاز میری بالکل بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ہانیہ کے ساتھ، اور وی ہیو اے ویری کمپلیکیٹڈ ریلیشن شپ اینڈ ہسٹری. دیز آر دا کائنڈ آف پیپل جو میں چاہتی تھی کہ کبھی بھی زندگی میں یہ دوبارہ ان کے ساتھ ہمارا متھا نہ لگے اور ہمیں ان کے ساتھ ڈیل نہ کرنا پڑے، لیکن جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا ہے. یہ لوگ آ گئے ہیں، اینڈ ابھی 5 مہینے ہو گئے ہیں، اینڈ گوڈ نوز یہ چیز کتنا پرولونگ ہوگی. اینڈ ہم لوگ پچھلے 1.5 سال سے کینیڈا آئے ہوئے ہیں، تو ہماری تو لیز ایگریمنٹ تو پورا ہو گیا ہوا ہے 1 سال کا، لیکن اٹس ڈیفیکلٹ کہ ہم یہ گھر چینج کریں، کیونکہ میرا ڈے کیئر سینٹر بھی قریب ہے اور خضر کا اسٹور بھی یہیں سے قریب ہے. تو بلال بھائی مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. ناظرین یہ سچویشن سن کے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ان کو کیا ایڈوائز کروں. سب سے اچھا حل تو یہی ہے کہ کسی طرح سے ان کو بولیں کہ اپنے لیے کوئی الگ اکوموڈیشن ڈھونڈ لیں. اگر ان کی زیادہ ضرورت نہیں ہے تو ایک کمرہ ہی کہیں پر لے لیں کرائے پر، لیکن الگ سے جا کر رہیں، بیکاز بہت ڈیفیکلٹی ہے، اسپیشلی دیٹ گیٹس ملٹیپلائڈ مینی ٹائمس جب ہانیہ کی بالکل بات چیت نہیں ہے عائشہ کے ساتھ، اور ہانیہ سیمز ٹو بی اے ویری ڈفرینٹ پرسن. مطلب کہ ایک لڑکی گھر میں عبایا کرتی ہے اور سر پہ دوپٹہ کرتی ہے، جبکہ دوسری بالکل بھی اسلامک اعتبار سے ڈریسڈ اپ نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ دس تھنگ از ناٹ ویری گڈ. 2 مختلف ذہن کے لوگ اکٹھے نہیں رہ سکتے. تو یہاں پر تو 2 فیملیز اکٹھی رہ رہی ہیں، اینڈ اسپیشلی وہ لوگ کافی لاؤڈ بھی ہیں، آرگومنٹیٹیو بھی ہیں. ان کا اپنا ریلیشن شپ پتہ نہیں کیسا چل رہا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ خضر اپنا رول پلے کرے یہاں پر، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اے مین نیڈس ٹو ڈرا اے لائن، کہ وہ سمجھے کہ اس کی جو اپنی فیملی ہے اس کے سکون کا انتظام ہے یا نہیں. آئی انڈرسٹینڈ فیملی ٹائز آر امپورٹنٹ، اور اس کے لیے اچھا ہے کہ اگر وہ اپنے بھائی کا خیال کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو اپنی بیوی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اسپیشلی وہ بیوی جو خود کام بھی کرنے جاتی ہے اور وہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے فائنینشلی گھر کو سپورٹ کرنے میں. تو مجھے لگتا ہے کہ شی ڈیزروز ٹو ہیو اے کمفرٹیبل سچویشن ایٹ ہوم rather than having to deal with people جن کے ساتھ اس کی نہیں بنتی یا جن کے ساتھ اس کی فریکوینسی میچ نہیں کرتی. سو میں نے عائشہ کو کہا کہ کسی بھی طرح سے آپ خضر کو کانفیڈنس میں لے کر ان کو بتائیں کہ ہی نیڈس ٹو ٹیک اے اسٹیپ، اینڈ وہ بتائے دانش کو کہ یار تم اپنا کہیں الگ بندوبست کر لو، کیونکہ اگر وہ ان کو فائنینشلی اسسٹ کرنا چاہتے ہیں
تو اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو جدھر وہ نیکسٹ اکوموڈیشن لیں گے اس میں ان کی کچھ ہیلپ آؤٹ کر دیا کریں منتھلی. لیکن عائشہ کہتی ہیں کہ یہ چیز بھی پاسبل نہیں ہے بیکاز اتنا بھی زیادہ ہم نہیں کماتے کہ اپنے اپارٹمنٹ کا بھی رینٹ دیں اور ساتھ میں دانش اور ہانیہ جو نیکسٹ اکوموڈیشن ڈھونڈیں گے اس میں بھی ہم کنٹریبیوٹ کریں. ہم تو خود جو کماتے ہیں بس ٹوٹلی ہمارا پورا ہوتا ہے. تو ناظرین یہ سچویشن ہے. آپ ہی بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے اس میں, نیچے کامنٹس میں بتائیں. تو عائشہ خود بھی پڑھیں گی کامنٹس تو ہو سکتا ہے ان کو اس میں سے بھی ڈائریکشن ملے. سم ٹائمز اتنے کمپلیکیٹڈ ایشوز آ جاتے ہیں کہ میری تو سوچ کا دائرہ پھر محدود ہو جاتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا ہی ایڈوائز کروں. یہی کہوں گا کہ خضر نیڈس ٹو مین اپ اینڈ ٹیک اے اسٹیپ. لیکن اس کے بعد وہ چیز کیسے ہو, وہ کیا کہے دانش کو, کس طرح سے اسموتھلی وہ لوگ سپریٹ ہو جائیں ان سے, یہ نیچے آپ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اینڈ جسٹ آن اے سائڈ نوٹ میں آپ کو بتا دوں کہ سم ٹائمز میں نے دیکھا ہے کہ میری ویڈیوز کے نیچے کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ بلال بھائی آپ لوگوں کی جب آئیڈینٹی ریویل کرتے ہیں ان ٹرمز آف کہ ان کے نام آپ لے لیتے ہیں تو وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہوں گے اپنے آپ کو, تو اٹس ناٹ گڈ. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سبھی ویڈیوز میں جو نام ہیں وہ فرضی ہیں, یہ ریئل نام نہیں ہوتے. میں ایسے نام رکھ دیتا ہوں کیریکٹرز کے کہ وہ کوئی پہچان نہ سکے. سو دس ہولڈس ٹرو فار آل دا ویڈیوز دیٹ آئی ہیو میڈ ٹل ناؤ, اور جو میں آگے بھی بناؤں گا انشاءاللہ. سو جسٹ آئی وانٹڈ ٹو گیٹ دس اکراس ٹو آل دا کنسرنڈ ویورز. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور کوئی سوٹیبل ریزولوشن ضرور ایڈوائز کیجیے گا نیچے کامنٹ سیکشن میں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.